صفة مقدمة أو أكثر وتذكير الضمير إما باعتبار لفظ الأكثر أو بتعبير كل واحد منهما أو بالنظر إلى أن المقدمة عبارة عما يتوقف عبارة صحيحة يا شيخ يتوقف عليه صحة الدليل جائز خبر قوله منع وإيراد هذا الكلام لدفع التوهم أنه لا يجوز لأن تلك المقدمة ليس بجزء الدليل والمشهور أن المقدمة جزء الدليل وإنما يجوز لأن المقدمة على مر تفسيره أعم من جزء الدليل ومنع معلوم مطلقا أي من كل وجه مكابرة لا تسمع دون منع الخفي أي البديهي الذي فيه خفاء ودون منع مقدمة التنبيه فإنه كل واحد من منع بديهي بمعنى طلب التنبيه عليه ومنع مقدمة التنبيه بمعنى طلب الدليل أو التنبيه عليه تجوزا لما عرفت من أن المنع حقيقة طلب الدليل على مقدمة معينة من الدليل جزئيا لمطلق الطلب ومنع المقدمة مرتبا في الذكر على منع مقدمة أخرى على تقدير التسليم أي تسليم المقدمة الأخرى سواء كان يمنع المقدمة أولا والمؤخرة ثانيا والمؤخرة سواء ذلك كم لأبري خشيقة سواء كان المنع المذكور في الترديدات یہ آغد پریدا و منع المقدمة مرتبا في الذکر یا بزی ورپسی بیا آغا علا تفاوتنو بلکہ وقد لا يضر پورے خملادا خبر تکی کہ البحث الرابع وی سلورم بحث دادے کہ منع مقدمت معینت من الدلیل دلیل یو مقدمہ معینہ باندھ منع وارد یو او اکثر یاد یوی مقدمین پزیات مقدمات باندھ منع وارد اول سمجھ آ گئی ہے کہ بحث رابع یہ ہے کہ دلیل کے ایک مقدمہ معینہ پر منع وارد کرنا ایک یا یہ کہ دلیل کے ایک مقدمے سے زیادہ مقدمات کے اوپر منع وارد کرنا دلیل میں دو مقدمے فرض کرو تو دونوں کے اوپر منع کر دیا سمجھائیے تو شارح فرماتے ہیں کہ اگر دلیل کے ایک مقدمے سے زیادہ مقدمات کے اوپر منع وارد کر دیا تو وہ پھر ایک منع نہیں ہے ایک منع وہ جتنے مقدمات پر آپ منع کرتے ہیں نا منوع اتنے بن جائیں گے دو مقدمات پر منع کیا اس کے اوپر بھی منع کیا اس کے اوپر تو کتنی منع بن گئی دو تین مقدمات پر منع کیا اس پر بھی کیا اس پر بھی کیا اس پر کتنی منع بن گئی تین اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ وحین اذن یکون اکثر من منع واحد پھر تو منع ایک نہ ہوا نا پھر منع بھی ایک سے زیادہ ہو بات سمجھ میں آ گئی ہے اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ منع مقدمت معینت من الدلیل او اکثر صریحت او ضمنیت صریحت او ضمنیت کہ وہ جو مقدمہ ہے معینہ دلیل کے اندر وہ مقدمہ صریحیہ بھی ہو سکتا جس طرح دلیل میں صغرا کبرا صراحتاً علال و متغیر
کل متغیر حادث صراحتاً پڑے ہوئے، یا وہ مقدمات صراحتاً تو نہیں مذکور لیکن ضمنی طور پر وہاں پر موجود ہے، ضمنی طور پر دوسرے کلام کے ضمن میں مقدمہ موجود ہے، تو وہ جو ضمنی مقدمہ ہے نا اس کے اوپر منع وارد کر دیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ آئی سمجھ؟ ہاں تو کہتے ہیں میاں ایسے مقدمہ صریحہ مقدمہ معینہ کہ یکون بناء الکلام علیہ، کہ کلام کی بنا اس کے اوپر ہو، کلام کی بنیاد اس مقدمہ کے اوپر ہو، تو اس کو منع کرتے ہیں، چاہے وہ صریحہ ہے چاہے وہ ضمنیہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو میاں اس کو اگرچہ وہ ضمنی ہے مذکور، لیکن چونکہ کلام مبنی ہے اس کے اوپر، اس لیے اس کو وہ بھی مقدمہ شمار کیا جائے گا، کلام کی بنا ہے اس کے اوپر، لہذا اس کے اوپر اگر منع وارد ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے، منع ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ یکون بناء الکلام علیہ، یہ جملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت مقدمۃ او اکثر او منع مقدمۃ معینۃ او اکثر، اس کے لیے صفت ہے۔ تو کہتے ہیں میاں یکون میں بھی مقدمے کی صفت ہے، تو یکون میں بھی ضمیر مذکر کی ہے اور علیہ میں بھی ضمیر مذکر کی ہے، تو مقدمہ تو مؤنث ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ تذکیر الضمیر اما باعتبار لفظ الاکثر، کہ وہ اکثر کی طرف عائد کر دو، تو اکثر کا لفظ تو ٹھیک ہے، اگرچہ مراد اس سے مؤنثات مقدمات ہیں لیکن لفظ تو مذکر ہے نا، تو باعتبار لفظ، باعتبار تذکیر لفظ اس کی طرف ضمیر مذکر کی عائد کر دی۔ او بتاویل کل واحد منہما، یا کل واحد کی تعویل میں تو کل واحد تو مذکر ہے نا، تو اس کی طرف ضمیر عائد کر دی۔ او بالنظر الى ان المقدمۃ عبارۃ عما يتوقف علیہ صحۃ الدلیل، دیکھو عما يتوقف، مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ ما يتوقف علیہ صحۃ الدلیل، تو ما يتوقف تو مذکر ہے، تو ضمیر بھی اس کی طرف ہو مذکر کی راجی کر دی۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ منع مقدمۃ معینۃ من الدلیل او اکثر صریحۃ او ضمنیۃ یکون بناء الکلام علیہ جائز، یہ جائز متن ہے، ہاں یہ منع کیا ہے؟ جائز ہے، یہ منع کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک مقدمہ معینہ کو منع کرنا یا اکثر کو منع کرنا، مقدمہ جو ہے وہ صراحتاً مذکور ہو، یا مقدمہ صراحتاً تو مذکور نہیں ہے لیکن ضمناً مذکور ہے، لیکن ضمنی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بنیادی کلام ہو، تو یہ تمام صورتوں میں یہ منوع کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خبر قولہ منع مقدمۃ، یہ جائز اس کے لیے خبر ہے۔ وَإِيرَادُ هَذَا الْكَلَامِ، اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ تو پہلے تم ہمارا سر کھا چکے ہو کہ بھئی منع جو ہے وہ کس پر وارد ہوتا ہے؟ مقدمہ معینہ پر، تو ادھر بھی یہی بات کر دی کہ مقدمہ معینہ پر یا زیادہ پر، تو وہ زیادہ بھی تو مقدمے ہے، تو یہ تو تم نے ادھر پہلے بھی یہی بات کر دی، منع کی تعریف جو تم نے کی ہے وہاں تم نے کیا کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، تو یہ تو بات اس کے اندر آ گئی ہے، تو یہاں یہ بات مستقل بالبحث کر دی تم نے کہ البحث الرابع،
تو اس کے ذکر کی تو ضرورت نہیں تھی. اس کا جواب دیتے ہیں. ہاں سمجھ آ گئی ہے کہ میاں وہ اراد هذا الکلام لدفع توہم انہ لا یجوز. کہتے یہاں پر ایک وہم پیدا ہوتا تھا کہ میاں منع سے تو یہ پتہ لگ گیا تعریف منع سے کہ منع کس کو کہتے ہیں؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من الدلیل. تو وہاں سے دیکھو علی مقدمۃ میں تنوین وحدت کی ہے. تو پتہ یہ لگتا تھا کہ ایک مقدمے کی منع تو جائز ہے لیکن مقدمات متعددہ کے اوپر منع وارد کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ وہم پیدا ہوتا تھا. تو اس لیے ماتن نے یہاں پر یہ کلام چلا دیا کہ میاں ایسا نہیں ہے. ایک پر بھی منع جائز, ایک مقدمے پر بھی منع جائز, اور کئی مقدمات پر بھی منع جائز. اس لیے کہتے لے دفع توہم انہ لا یجوز. یہ لا یجوز کا وہم پیدا ہوتا تھا. لأن تلك المقدمة ليست بجزء الدلیل, کیونکہ وہ جو مقدمہ ضمنیہ نہیں ہے وہ تو جزء دلیل نہیں ہے. وہ جو مقدمہ صریحیہ ہے ٹھیک ہے وہ تو جزء دلیل ہے, لیکن جو ضمنیہ جو ہے وہ تو نہیں ہے. تو یہاں وہاں پیدا ہوتا تھا کہ میاں یہ اس پر تو منع وارد نہیں ہوگا, پھر جائز نہیں ہوگا. پھر والمشہور ان المقدمۃ جزء الدلیل,